السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ۔ آیت نمبر 196۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ ہدی سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الف لام یہ کمال کا ہے، یعنی کہ وہ جانور کے جس میں قربانی کی ساری شرطیں پائی جائیں۔ جب آپ اللہ کے رستے میں جانور دیں گے حج میں، وہ آپ فدیے کے طور پر دیں، یعنی آپ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جس کا دم آپ کو دینا پڑا، یا اس کے علاوہ، تو اس صورت کے اندر آپ وہ جانور دیں گے کہ جو دوندہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الضان۔ دوندہ جانور کرو، اگر تنگی ہو، نہ ملتا ہو، پھر تم بھیڑ کی نسل میں سے تم کھیرا بھی کر سکتے ہو، زان جس کو کھیرا کہتے ہیں۔ دوسری بات، وہی عیب جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں، وہ عیب اگر اس میں آ جائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے رستے میں یہاں پر بھی جو جانور دینا ہے وہ چاروں قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حج کے دوران اگر کسی بندے سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے روکا گیا تھا، تو وہ لوگ دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر چھوٹی سی غلطی پر بھی، کوئی بھی غلطی ہو جائے اس پر دم۔ اکثر لوگوں نے یہ بعض لوگوں نے حج کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اتنے دم ڈال دیے ہیں، اتنے دم کوئی بات ہو تو دم، کوئی بات ہو دم۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہر بات پہ اپنی طرف سے یا کسی عالم کے فتوے کی بنیاد پہ دم نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے لیے حدیث سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ یہاں پر دم ہے، تو شریعت نے 3 چیزیں لازم کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لے، چاہے تو وہ جانور ذبح کر لے، چاہے وہ 3 روزے رکھ لے، چاہے تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خالی دم ہی لازم نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر 2 چیزیں اور ہیں، ایک 3 روزے ہیں، 6 مسکینوں کو کھانا ہے، تو یہ چیز بھی بتانی چاہیے تاکہ جس کو جیسے آسانی ہو وہ کر لے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، کوئی بھی عمل ہو جائے اس کو یہی کہا جاتا ہے تم دم دو۔ اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ 3 روزے بھی رکھ سکتے ہو آپ، اور اسی طرح آپ 6 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہو۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے آسان کیا ہے، جو اس کے لیے آسان ہو وہ اس کو اختیار کر لے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حج کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان نے امانت دیانت سے طے کرنا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سا حکم ہے۔ امانت دیانت کے ساتھ ہی وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ ہر معاملے پر وہاں پر محاسب تو بیٹھا کوئی نہیں کہ جو کہے کہ بھئی تیرے اوپر اب یہ بنتا ہے، تیرے اوپر یہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا تم اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنے معاملات کو اللہ سے ڈر کے جو تمہارے لیے عبادت کا حصہ بنتا ہے اس کو ادا کرو۔ اگر تم خیانت کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم خوب جان لو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا والا ہے۔ یہ حج کے موقع پر بیان کرنے کے بعد یہ آیت جس میں علم اور سخت سزا کا ذکر فرمایا، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح حج کے موقع پر اگر تم نے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا تو یاد رکھنا اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
آیات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔